اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے ازواج مطہرات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے موضوع کا پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کسی سوال کا اگر کوئی خدشہ ہو، کوئی ذہن میں کوئی خیال ہو سوال پوچھنے کا، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پارٹ نمبر 3۔ سیدہ عائشہ کا عظیم ایثار۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن کہہ اس لیے نہیں سکتے تھے کہ گو شرن مردوں سے زیر خاک پردہ نہیں، تاہم ادباً دفن کے بعد بھی وہ اپنے کو غیر محرم سمجھتے تھے۔ نزا کے وقت اپنے صاحبزادہ سیدنا عبداللہ کو بھیجا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر کی خواہش ہے کہ وہ اپنے رفیقوں کے پہلو میں دفن ہو۔ آپ نے جواب دیا، اگرچہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خوشی کے لیے یہ ایثار کرتی ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر کے انتقال کے بعد حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا گیا، اور اب اسی حجرہ میں خلافت کا دوسرا چاند بھی دفن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانپ کے قتل پر فدیہ ادا کرنا۔ ایک مرتبہ گھر میں سے ایک سانپ نکلا، اس کو مار ڈالا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے غلطی کی، ممکن ہے یہ کوئی مسلمان جن ہو۔ فرمایا اگر یہ مسلمان ہوتا تو امہات المومنین کے حجروں میں نہ آتا۔ اس نے کہا آپ نے ستر پوشی کی حالت میں تھیں، آپ ستر پوشی کی حالت میں تھیں جب وہ آیا۔ یہ سن کر آپ بہت متاثر ہوئیں اور اس کی فدیہ میں ایک غلام آزاد کر دیا۔ شریعت کی پابندی کو مقدم رکھنا۔ واقعہ ایلا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کا عہد فرمایا اور آپ 29 روز تک بالائے خانہ پر تشریف فرما رہے، سیدہ عائشہ سمیت تمام ازواج مطہرات سخت بے قرار اور پریشان تھیں۔ اتفاق سے مہینہ پورا 29 دن کا تھا، اس وجہ سے آپ 30ویں روز بالائے خانہ سے اتر کر سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ ایسے خوشی کے موقع پر حضرت عائشہ کو سب کچھ گلدستہ نسیان بنا دینا چاہیے تھا اور اس واقعہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا چاہیے تھا، لیکن حریم نبوت کی اس ملکہ اور مدرسہ نبوت کی اس معلمہ نے ایک سوال کر دیا، کیونکہ مزاج شناس نبوت نفس شریعت کی گرہ کشائی کو سب چیزوں سے مقدم سمجھتی تھی۔ چنانچہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 ماہ تک ہمارے حجروں میں نہ آنے کے لیے کہا تھا، آپ 1 روز پہلے کیوں کر تشریف لے آئے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں مہینہ 30 دن کا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس قسم کے جو سوالات و مباحث حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ دراصل آپ کی روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں جو مدرسہ نبوت سے آپ لیتی تھیں۔ بعض دفعہ آپ ایسے موقعوں پر بھی سوال کر لیتی تھیں جب بظاہر نبوت کی برہمی اور آزردگی کا کبھی اندیشہ ہوتا تھا، لیکن آپ ان کے سوال پر برہم نہ ہوتے بلکہ ان کی علم و تحقیق کی پیاس کو جواب دے کر بجھانے کی کوشش فرماتے۔ اس سے کئی پیچیدہ مسائل کی گرہ کشائی ہوتی، جس سے شریعت اسلامی میں کئی ابواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ کنیت رکھنے کی تمنا۔ عرب میں کنیت شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ کیونکہ سیدہ عائشہ اولاد کی نعمت سے بہرہ ور نہیں ہوئی تھیں، اس وجہ سے ان کی کوئی کنیت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، پیدا ہوئے تو میں انہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی۔ آپ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور یہ پہلی چیز تھی جو پیدائش کے بعد ان کے پیٹ میں گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمام سہیلیوں کی تو کنیتیں ہیں، آپ میری بھی کوئی کنیت مقرر فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو بھی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام کی کنیت رکھ لے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی، جو آپ کی وفات تک رہی۔ حضرت عائشہ کی احتیاط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے ایک رضائی چچا ملنے کے لیے آئے، لیکن سیدہ نے غیر محرم سمجھتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیا۔
کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے، اس کو اندر بلا لو۔ عجیب سزا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ بیمار پڑی، لوگوں نے کہا کسی نے ٹوٹکا کیا ہے، انہوں نے ایک لونڈی کو پوچھا کہ کیا تو نے ٹوٹکا کیا ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ پوچھا کیوں؟ بولی تاکہ آپ جلدی مر جائیں تو میں جلدی چھوٹوں۔ حکم دیا کہ اس کو کسی شریر کے ہاتھ بیچ ڈالو اور اس کی قیمت سے دوسرا غلام خرید کر آزاد کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ گویا کہ ایک قسم کی سزا تھی، لیکن کتنی عجیب۔ مستدرک حاکم کتاب الطب میں ہے کہ لونڈی کو سزا خلاف شریعت امر کے ارتکاب پر دی۔ سیدہ کی برکت سے امت پر آسانی۔ ایک سفر میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ سیدہ عائشہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر جب مقام ذات الحجیش پہنچا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ پہلے واقعہ سے حضرت عائشہ کو تنبیہ ہو چکا تھا، لہذا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا گیا۔ صبح قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کو پڑاؤ کا حکم ارشاد فرمایا اور صحابہ کو اس کے ڈھونڈنے کو دوڑایا۔ اتفاق یہ کہ جہاں فوج نے پڑاؤ ڈالا وہاں مطلق پانی نہ تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ کر پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ سیدنا ابوبکر سیدھے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھے آرام فرما رہے ہیں۔ نہایت غصے سے فرمایا، ہر روز تم ہی سب کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہو۔ غصے میں ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی دیے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے خیال سے ہل بھی نہ سکیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حق تعالی شان نے آیات تیمم نازل فرمائیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ تیمم کی سہولت نازل ہونے سے سیدنا ابو بکر کو خاص مسرت حاصل ہوئی اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر 3 بار کہا بیٹی بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز صبح ادا کی اور تمام صحابہ کرام نے بے حد خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی برکت نہیں بلکہ تمہاری برکت سے اور بھی بہت سی آسانیاں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مختصر سی سیرت پارٹ نمبر 3۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور حضور اکرم کی سب سے پیاری اور چہیتی زوجہ محترمہ تھیں۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور آخر کار ان کا بھی وقت اخیر آنا تھا تو مدینہ طیبہ میں 17 رمضان مبارک 57 ہجری کو بعمر 63 سال وفات پائی۔ تاریخ اسلام میں یہ سب سے پیاری اور سب سے خدمت گزار اور سب سے چہیتی حضور کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اللہ پاک ہمیں اور پوری عوام کو، امت مسلمہ کو امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب، لائک، شیئر، comment and press bell. Thanks for watching my YouTube channel. Yusuf Ali Warsi.